سوال ہے کہ نجومیوں کو ہاتھ دکھانا کیسا ہے؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ نجومیوں کی بتائی ہوئی باتیں درست ثابت ہوتی ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مفہوم ہے کہ جو عراف کے پاس آئے یا کاہن کے پاس اور اس کی بات کی تصدیق کرے، یعنی جو اس نے ہاتھ دیکھنے کے بعد جو اس کو بتایا، جیسی آپ کی عادات ہیں یا جیسا آپ نے کیا وہ بتا دے. یہ کون بتاتا ہے؟ عراف. عراف اور کاہن دو لفظ استعمال ہوئے. تو عراف کی گزشتہ ماضی کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کر دے، یا کاہن کی مستقبل کی آنے والی جو باتیں وہ بتا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اور اعتقاد یہ رکھے. مقصد یہ ہے، مفہوم یہ ہے حدیث پاک کا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کا اس نے کفر کیا. اور مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کاہن اور نجومی کے پاس جا کر کچھ دریافت کرے، اس کی 40 سال کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی. نجومی کے پاس جا کے ہاتھ دکھانے والے کی 40 سال کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی. اب دو حدیثیں ہم نے سنی. ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس نے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی اسلام کا کفر کر دیا، وہ کافر ہو گیا، وہ تو دین سے خارج ہو گیا. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ 40 سال کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوں گی، یعنی کافر نہیں ہوگا اس حدیث کے مطابق. تو اس کی تطبیق امام اہل سنت نے اس طرح فرمائی ہے کہ کاہنوں اور جوتشی کہتے ہیں، غالباً وہ پامسٹ کو کہتے ہیں، وہ نجومی جو ہوتا ہے، کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا برا بھلا دریافت کرنا، اگر بطور اعتقاد ہو، یعنی یقین رکھتا ہو، یعنی جو یہ بتائے حق ہے، جو بتائے گا یہ صحیح بولے گا، بالکل ٹھیک بولے گا. مختلف الفاظ، مختلف طریقے سوچنے کے بولنے کے ہوتے ہیں نا. یہی نہیں کہنا کہ وہ جو یہ کہے گا یہ حق ہے، جب یہ لفظ کہے گا یہ تبھی نہیں، بلکہ صحیح تو بولتا ہے، ٹھیک کہہ رہی ہے، نہیں یار بڑی اچھی بالکل صحیح بات بتاتا ہے، آپ بھی دکھاؤ کبھی، ٹھیک ہے نا. اب کیا اس کا اعتقاد، یعنی کوئی بھی الفاظ ایسے ہوں کہ جس سے اس کا اعتقاد ثابت ہو رہا ہے کہ جو یہ شخص کہتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، تو کیا ہوگا؟ بطور اعتقاد ہو تو یہ خالص کفر ہے، تو یہ کفر خالص ہے. اسی کو حدیث میں فرمایا فقط کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو اس نے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اور اگر بطور اعتقاد و تیقن نہ ہو، مگر میل و رغبت کی وجہ سے، میلان کی وجہ سے ہو، بس ویسے ہی شغل میں جو ہے پوچھتا ہے، اس کو ہاتھ دکھاتا ہے، اعتقاد نہیں رکھتا کہ جو یہ بولتا ہے ایسا ہی ہوگا، تو بھی گناہ کبیرہ ہے. اور ایسے ہی شخص کے لیے حکم ہے کہ اس کی 40 سال کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. اور جہاں تک ایک بات سائل میں اور سوال میں موجود ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی باتیں درست ثابت ہوتی ہیں، تو اس طرح کا بھی مفہوم حدیث پاک میں ملتا ہے کہ وہ کیوں ہوتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کاہنوں کی بابت، یعنی ان کی باتیں قابل اعتماد ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ بعض وقت وہ یعنی کاہن وغیرہ ایسی خبر دیتے ہیں کہ جو سچ ثابت ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کلمہ حق ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ کلمہ حق ہے جس کو شیطان فرشتوں سے اچک لیتا ہے، اور اپنے جس کے جو اپنے چیلوں، جو اپنے کاہن ہوتے ہیں نا، ان کو جا کے یہ ان کے کان میں اس طرح ڈال دیتا ہے جس طرح ایک مرغی دوسری مرغی کے کان میں آواز پہنچاتی ہے. یعنی آواز نہیں آتی ہمیں، ایک مرغی دوسری مرغی کے ساتھ جو کنورزیشن کرتی ہے، جو بات کرتی ہے، آواز نہیں آتی، لیکن ایک دوسری کو بات پہنچا دیتی ہے. پھر وہ کائن اس کلمے کے اندر 100 جھوٹی باتیں ملا کے آگے پیش کر دیتا ہے.
اس طرح کا مفہوم حدیث پاک میں ملتا ہے. تو سچ اس لیے ثابت ہوتی ہیں. جو آپ نے بہت سی باتیں سنی ہوں گی، اس کے پاس موکل ہیں، اس کے پاس موکل ہیں، اس کے پاس موکل ہیں. تو نیک لوگوں کے پاس بھی موکل ہوتے ہیں. موکل کیا ہوتا ہے؟ وکیل. اور وہ جن ہوتے ہیں. تو جن کسی کی دسترس میں ہو سکتے ہیں، نیک لوگوں کے بھی دسترس میں ہو سکتے ہیں. بہت سارے پیران اعظام کے مریدین ہوتے ہیں جن، اور بہت سے عاملین کے پاس جن ہوتے ہیں کہ وہ جنات کے ذریعے معلومات کروا لیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے. عاملین کے بلا میری یہ فیلڈ ہے عملیات کی، مگر یہ کہ ایسا دیکھا سنا گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جنات جو ہے نا کسی کے قابو میں ہے، اس سے صرف اس وجہ سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے قابو میں جن ہے، یار اس کے پاس تو موکل ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے. تو وہ پہنچا ہوا ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کے پاس موکل ہے. آپ کو بتاؤں یہ غیر مسلموں کے پاس بھی ہوتے ہیں. ہندو جو ہوتے ہیں نا، جو کالا علم وغیرہ کرنے والے ہیں، ان کے پاس بھی اس طرح کے موکل ہوتے ہیں. تو جنات اور انسان یہ ثقلین کہلاتے ہیں. یہ دونوں جو مخلوق ہے، ان دونوں کا قیامت میں حساب کتاب ہونا ہے. یہ دونوں مکلف ہیں. جس طرح سچے جھوٹے مسلمانوں میں ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں. جس طرح نیک و بد مسلمانوں میں ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں ہوتے ہیں. جس طرح سنی و بد مذہب انسانوں میں ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں.